السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا میں اپنی سعادت سمجھ رہا ہوں۔ وہ عظیم شخصیت جس کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو دنیا میں اللہ نے ان کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی، بڑی شہرت عطا فرمائی۔ ان کی پوری زندگی اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حقانیت کی ترویج کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی تھی۔ آپ کا نام نامی عبد القادر ہے، آپ کا لقب ہے محی الدین، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، پیران پیر، بہت سارے القاب سے آپ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کا جو مشہور لقب ہے محی الدین، محی الدین کے معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ تو آپ کا نام اس میں لقب اس میں مسمى ہے، آپ نے دین کے اندر جو خرافات، جو بدعات، جو منکرات، جو فرسودہ رسوم دین کے اندر جو آ گئے تھے، آپ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ آپ کے دور میں بہت ساری حکومتیں آئیں گئے، بغداد کے اندر بڑے حالات خراب تھے۔ ایسے حالات میں بہت سارے بھٹکے ہوئے جو انسانیت تھی، خدا فراموش جو انسانیت تھی، خدا فراموشی کا جو مزاج انسان کے اندر ہے، تو آپ نے اس کو سیدھے راستے پر لایا۔ تو آپ جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے والد ماجد بڑے خدا ترس گزرے ہیں، بڑا ان کا مقام ہے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام ہے۔ آپ کی والدہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ ام الخیر، جو حضرت جن کا سلسلہ آپ کے والد ماجد کا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ 10 واسطوں سے امام حسن سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد بڑے متقی پرہیزگار تھے، جنگ سے ان کو بڑی محبت تھی، اس کے لیے ان کا لقب پڑ گیا جنگی دوست۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اب عبادت کے لیے کہیں پانی کے قریب میں عبادت کر رہے تھے۔ 3 دن گزر گئے، فاقہ گزر رہا تھا، فاقے میں فاقہ تھا، کھانے کچھ نہیں تھا۔ ایک سیب کیا کہتے ہیں نہر میں بہتے ہوئے آیا، آپ نے اس کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا کہ سیب کا مالک کون ہے، اس کی بغیر میں نے کیسے کھا لیا۔ پھر اس کی تلافی کے لیے، تلافی کے لیے آپ نے سوچا کہ سیب کا مالک کون ہے، اس کی تحقیق کی جائے۔ چنانچہ جہاں سے پانی اس کے مختلف سمت آپ تشریف لے گئے، اوپر جاتے گئے پانی کی طرف، تو ایک باغ نظر آیا سیب کا۔ سیب کے مالک کے پاس آپ نے پہنچا، جن کا نام تھا عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کا سیب بغیر اجازت کھا لی ہے، مجھے آپ معاف فرما دیجئے۔ حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میری ایک شرط ہے، ایک شرط یہ ہے کہ باقی خدمت کرنا اتنی مدت تک، دوسری شرط یہ ہے میری ایک لڑکی ہے جو اپاہج ہے، کانوں کی گونگی ہے، آنکھوں کی بہری ہے، آنکھوں کی کیا کہتے ہیں نابینا ہے، ہاتھوں کی اپاہج ہے، پیروں سے اپاہج ہے، ایسی لڑکی، اس کی ایسے صفات ہے، اس سے شادی کرنا ہوگا۔ جتنی مدت آپ نے باقی خدمت کرنا، مدت پوری ہوئی، اس کے بعد شادی کا وقت آیا، شادی ہو گئی۔ آپ کی لڑکی عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ سے، سومعی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادی سے، جب حجرے مبارک میں آپ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حسین جمیل لڑکی موجود ہے۔ آپ یہ سمجھا کہ شاید دوسرے کمرے میں آ گیا ہوں، یہ کمرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کے جو خسر تھے عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اطلاع ملی اس بات کی کہ میرے داماد دلہن کے کمرے سے جا کر واپس آ گئے ہیں۔ پھر آپ نے سمجھایا کہ بات یہ ہے، میری لڑکی کی گونگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرتی۔ اندھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نظر نہیں ڈالتی۔ ہاتھ کے اپاہج کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا ہاتھ اس پر ظلم کی طرف نہیں اڑتا، اللہ کے نافرمانی اس کا ہاتھ نہیں اڑتا۔ ہاتھ سے پیروں سے معذور ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیر کبھی ناجائز اللہ کی نافرمانی نہیں باہر نہیں نکلے گھر سے، اس کی یہ خوبیاں ہیں۔ چنانچہ پھر حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادی جن کا فاطمہ ام الخیر ہے، ان کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ انہی کے بطن سے، حضرت فاطمہ ام الخیر سے بطن سے اللہ نے ایسی شخصیت، ایسی عظیم شخصیت دنیا کے اندر جو زیادہ مقبولیت حاصل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں شیخ
عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی جو ہے پاسبانی کے لیے، اور دین کے اندر جو بدعات تھیں، جو ہے برے عقائد آ گئے تھے، اس کی اصلاح کے لیے ایسا کام کیا کہ اللہ نے اتنی شہرت دی کہ کیا جاہل، کیا عالم، کیا صوفی، کیا مفتی، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، ہر فرقے کا آدمی، ہر مذہب کا آدمی آپ کو عقیدت سے آپ کو یاد کرتا ہے، آپ کے نام پر جو ہے اشارے ثواب کو کھانا بھی کھلاتے۔ تو شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ کہ میرا جب بچہ پیدا ہوا تو ابتدا میں جب جو ان کی عمر جو ہے دودھ پینے کی تھی تو رمضان کے چاند کا مسئلہ آ گیا۔ تحقیق سے چاند کا جو ہے ابار آلود تھا، پھر چاند نکل آیا یا نہیں نکلا، اسی کوئی بحث ہونے لگی۔ اس کے بعد تحقیق سے معلوم ہوا کہ آج جو ہے پہلی تاریخ ہے رمضان کی۔ تو آپ نے فرمایا جب رمضان کی پہلی تاریخ تھی تو میرے بیٹے نے عبد القادر نے میرے پاس دودھ نہیں پیا۔ تو شریعت کا اتنا اہتمام تھا بچپن سے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ کے بچپن سے آپ کے والد کی زراعت تھی، اس کے بعد والد کا آپ کے بچپن میں انتقال ہوگا، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی، ایسی باکمال شخصیت پیدا کیا، تربیت فرمائی آپ نے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو جیلان میں آپ پیدا ہوئے، کہتے ہیں کہ جیلان یا گیلان اس کو ایران کے قریب کا علاقہ ہے، وہاں سے آپ بغداد تشریف لائے علم کی تحصیل کے لیے۔ واقعات مشہور ہیں بہت سارے، وقت نہیں اس میں تمام باتیں کرنے کا۔ بغداد تشریف لائے، بڑے بڑے علماء کا مرکز تھا بغداد، کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا، بڑے بڑے اجلہ صحابہ کی زندگی وہاں گزرے، تابعین وہاں تھے، اس کے بعد ان کے تابعین کے شاگرد تھے، تو بڑے بڑے ائمہ علماء اور اہل طریقت بڑے بڑے ائمہ وہاں موجود تھے۔ اس غرض سے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے جب آپ کی عمر 18 سال کی تھی۔ تو بغداد وہاں سے جیلان سے بغداد کا سفر کہتے ہیں کہ 500 میل کا سفر تھا، 500 میل کا سفر تھا۔ اتنی لمبی مسافات، لمبا سفر آپ پیدل علم کی تحصیل کے لیے، دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے وہاں سے آپ تشریف لائے، کہاں؟ بغداد کو۔ پھر بڑے علماء، باکمال علماء جو فقہ کے اندر بڑا جن کو درک تھا، بڑی مہارت تھی تفسیر کے اندر، حدیث کے اندر اور علم کلام کے اندر، ان سے جو ہے شرف تلمذ حاصل کیا، ان سے اکتساب کیا۔ پھر اللہ نے ایسی آپ کے اندر کمالات جمع فرمائے کہ ظاہری علوم بھی آپ کے اندر اللہ نے آپ کے سینے میں بھر دیا، باطنی علوم بھی اللہ نے آپ کے سینے میں بھر دیا۔ پھر اس کے بعد مسجد کے اندر جائے مسجد آپ درس دینا کا سلسلہ شروع کا، فتویٰ دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد وعظ و نصیحت کی محفلیں آپ نے منعقد کی، آپ کی مجلسیں وعظ و نصیحت کی خاص خوبی ہے، خاص آپ کے تذکرہ نگاروں نے لکھا آپ کی مجلسوں کی یہ کیفیت تھی حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ جب تقریر کرتے، وعظ کرتے تو دلوں پر بجلی کا اثر کرتا تھا، کئی لوگ دھاڑے مار کر، چیخیں مار کر بے ہوش ہو کر گر جاتے، کئی جنازے نکلتے تھے آپ کے وعظ کے اندر۔ آپ کی یہ کیفیت تھی، کئی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے شرابی تھے، کبابی تھے، ڈاکو تھے، توبہ کرتے تھے، کئی یہودی، عیسائی، غیر مسلم لوگ آپ کے وعظ سن کر مسلمان ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میرے مجلس کی ایک کیفیت تھی کہ تقریباً کئی ہزار دعوات زمانے میں قلم کا طریقہ نہیں تھا، برو کا قلم ہوتا، لوگ قلم برو کیا کہتے دعوات میں ڈبا کر لکھتے تھے۔ آپ فرماتے کئی ہزار دعواتیں میری ایک مجلس میں ختم ہوتی تھی، اس سے اندازہ لگا کتنے لوگ شریک ہوتے تھے، اور تمام لوگ لکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے آپ کے بیان کو۔ تو آپ کی پوری زندگی شریعت کی حفاظت میں گزری، آپ کے اخلاق کردار کا یہ عالم تو اللہ نے اتنا مقام بلند کیا، اولیاء اللہ کے اندر آپ کا اونچا مقام ہے، سلسلہ قادریہ کے امام ہے، ابانی ہے۔ اس کے باوجود بھی سیرت نگار لکھتے ہیں آپ کی زندگی کے اندر اتنی سادگی تھی، اتنی تواضع تھی، انکساری تھی کہ آپ ایک عام آدمی بھی، ایک بچہ بھی بات کرتا، اس کے ساتھ اگر بچہ آپ آ گئے، اگر بچہ دیکھا تو بچے کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اس کی تعظیم لیں، ایک بچی بھی آج تعظیم کرتے ہیں۔ یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی تواضع اخلاق کا یہ معاملہ تھا، خدمت خلق کا یہ معاملہ تھا۔ اطراف میں آپ کے گھر کے اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے کپڑے صاف کرتے تھے، اطراف میں جو غریب لوگ ہوتے تھے ان کے جو ہے سامان لا کے دیتے، ان کو دودھ لا کے دیتے، ان کی حاجتوں کو پورا کرتے تھے۔ اس کے برعکس کوئی بڑا آدمی، کوئی حاکم، کوئی بادشاہ آپ سے ملاقات کرنا، آپ اس سے ملاقات نہیں کرتے، نہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ تو آپ کی تواضع انکساری کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ آپ خود بیان کرتے کہ میں ایک مرتبہ واعظ دے رہا تھا، بیان کر رہا تھا، ایک آسمان میں ایک روشنی آئی، پورے آسمان میں اطراف کے کنارے پھیل گئی، اس کے بعد ایک صورت نموداری، اس کے بعد ایک آواز آئی، میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، اے عبد القادر، جتنی حرام چیزیں اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے،
اللہ نے تم کے لیے حلال کر دیا، کوئی چیز آپ کے لیے حرام نہیں ہے، سب چیزیں حلال ہی حلال ہے، آپ کے لیے نماز بھی معاف ہے، روزہ بھی معاف ہے، حج بھی معاف ہے، زکوٰۃ معاف۔ ایسی آواز آئی آسمان سے روشنی سے، آپ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا ہے، مردود شیطان نکل جا کہا آپ نے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس کے بعد ایک اندھیرا آ گیا آسمان پر، پھر اس کے بعد پھر ایک آواز آئی، عبد القادر تمہارے علم نے، تمہارے تفقع نے، تمہارے کیا کہتے ہیں کمال نے، علم کے کمال نے تم کو بچا لیا۔ آپ نے فرمایا اے مردود تو شیطان ہے، تو شیطان ہے، یہاں سے نکل جا۔ پھر آپ کے جو وہاں مریدین تھے، منتسبین تھے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کو کیسے اطلاع ملی کہ شیطان تھا؟ آپ نے فرمایا جو نماز اللہ کے رسول پر معاف نہیں ہوئی، صحابہ پر معاف نہیں ہوئی، جو چیزیں اللہ کے رسول کے لیے حرام تھی، جو حلال تھی، میرے لیے حرام چیزیں حلال کیسے ہوتی ہیں؟ شیطان ہی کہہ سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے پھر شیطان جب جاتے وقت کہا کہ میں آپ جیسے 70 صوفیوں کو گمراہ کر کے آؤں۔ تو آپ کے دور میں ایک فتنہ بہت بڑا اٹھا تھا، صوفیہ جاہل، صوفیہ کا بعض صوفیہ جاہل تھے، اور یہ تصور تھے جاہلوں کے درمیان میں قرآن حدیث ایک الگ ظاہری علم ہے، ایک باطن علم الگ ہے، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، علم کیا کہتے ہیں سینہ بسینہ ایک علم ہے، اس کے سوا جو ہے کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو علم ظاہر الگ ہے، علم باطن الگ ہے، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے، ایسی تقسیم کے لوگوں نے۔ تو صوفیوں کا ایک جماعت پیدا ہوئی تھی جاہلوں کی۔ آپ نے یہ لوگوں کو سمجھایا واعظ کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، درس کے ذریعے کہ شریعت کے تابع ہے طریقت، شریعت نہیں تو طریقت نہیں، شریعت تابع ہے طریقت کے تابع شریعت نہیں، شریعت کے تابع طریقت ہے۔ تو یہ بڑا فتنہ اٹھا تھا جاہل صوفیوں کا، اس کی سر کو بھی فرمایا۔ پھر دوسرا فتنہ بہت بڑا جو اٹھا تھا آپ کے دور میں، بڑا فتنہ تھا دنیا کے اندر، خصوصاً عراق کے اندر، بغداد کے اندر، کہ جو لوگ صحابہ کے شان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور دوسرے اجلہ صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کی شان میں تنقیص کرتے تھے، ان کا ایک مزاج، ایک جماعت، ایک ایسا فرقہ ہے مسلمانوں کے درمیان میں، ایک گمراہ فرقہ، اس فرقے کے آپ نے سر کو بھی فرمائے۔ اور آپ کے اپنے واعظ میں، آپ کے درس میں آپ نے فرمائی کہ صحابہ کے تمام صحابہ جو حق پر ہیں، کلہم عدول وحق، تمام صحابہ حق پر ہیں، اور کیا ہے، اور عدل پر، انصاف پر ہیں، اولئک ہم الراشدون۔ قرآن مجید کی آیت بھی اللہ اس کے دلیل طور پر آپ بیان کرتے کہ تمام صحابہ کرام حق پر ہیں۔ تو حضرت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق، آپ کا کردار کا یہ عالم تھا۔ آپ حج کو ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے، ساتھ آپ کے صاحبزادے بھی ہیں، راستے میں پیدل سفر کر رہے تھے، شام کا وقت ہو، آپ نے فرمایا اپنے صاحبزادے بیٹے آج یہاں ہم کو قیام کرنا، یہیں آپ رات گزاریں گے۔ پھر کہا اپنے صاحب بیٹے معلوم کرو اس علاقے میں، اس گاؤں میں سب سے زیادہ غریب آدمی کون رہتا ہے؟ آپ کے صاحبزادے گئے اور معلوم کر کے آئے کہ ابا جان ایک آدمی کا گھر چھپر ہے، اس کے گھر میں ایک لڑکی غریب ہے، اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، ایک ٹاٹ کا چھپر میں ایک آدمی رہتا ہے، آپ نے اس کے گھر میں ہم قیام کریں گے۔ دیکھیے غریبوں کس طریقے سے مدد کرتے ہیں اللہ والے، کوئی اعلان نہیں، کوئی تشہیر نہیں، کوئی اعلان نہیں۔ آج کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر، کسی آدمی کی کچھ آدمی دے رہا ہے تو ویڈیو لی جا رہی ہے، اخبار میں دے جا رہا ہے، فوٹو دی جا رہی ہے، واٹس ایپ پہ ڈالا جائے گا میں نے اس کو یہ مدد کی، میں نے اس کو مدد کی، میں نے چاول دیا، میں نے پیسے دیا۔ لیکن اللہ والے عبد القادر رحمۃ اللہ کا کیا عمل تھا؟ اس کے گھر میں آپ نے قیام کا، جس کے بعد رہنے کے گھر بھی نہیں تھا، اور ایک ٹاٹ کا چھپر تھا، اس کے گھر میں آپ نے قیام کیا۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایسی عظیم شخصیت عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ یہاں قیام کیا، تو لوگ دور دراز سے آئے آپ کی خدمت میں۔ کوئی جو ہے لا کر جانور پیش کر دے کہ حضرت یہ تمام جانور آپ کی خدمت کے لیے، دودھ آپ کا استعمال کریے۔ کوئی لا کر کپڑے دے دیے کہ کپڑوں کے تھان آپ کپڑے استعمال کریے۔ کوئی اناج لا کے دے دیا کہ ڈھیر لگے اناج کی، کپڑوں کی، پیسوں کی، ہر طرف سے لوگ آپ خدمت میں، ہزاروں لاکھوں لوگ آ گئے۔ فرمایا کہ حضرت یہ ہمارے لیے ہمارا تحفہ آپ قبول فرمائیے۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے صاحب سے فرمایا کہ بیٹے چلو ہم سفر پر جانا ہے، ہم کو حج کی طرف، حج کے سفر پر ہم ہیں۔ گھر والے نے کہا کہ پھر تمام یہ سامان کس کے لیے ہے؟ یہ تمام کپڑے اور کیا کہتے ہیں اناج وغیرہ، تھیلے جو آگے، یہ کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ آپ کا مقصد ہے غریب کی مدد کی جائے اور اس کی دل جوئی کی جائے۔ اس کے گھر میں آپ نے قیام کیا، ایک ہی رات میں جو آدمی سب سے غریب، سب سے زیادہ کروڑ پتی بن گیا۔ تو عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی یہ خدمت خلق پر آپ کی گزری ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اگر دولت دیتا پوری زمین و آسمان کی، میں لوگوں کو کھانا کھلا کر ختم کر دیتا۔ آپ کی زندگی کے معاملہ ایسا تھا، اور آپ کے جو واعظ ہے اس کے اندر ایسی آپ نے باتیں فرمائی، ایسے دل کو جو ہے موہ لیتی ہیں، دل پہ اثر کر دیتی ہیں۔ آپ کے واعظ کے جو کلمات ہیں، جو الفاظ ہیں،
جو الفاظ مبارکہ ہے واقعی دل میں اتر جاتی ہیں۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں تھا، بہت دن پر تھا، آپ کے جو ہے کیا کرتے ہیں وہ آپ نے اس کو خلافت دی تھی، اس کے بعد وہ جا رہا تھا، آپ سے گزارش کی کہ حضرت کو جو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ دین کی خدمت کرو، دو باتوں کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ایک یہ تم خدائی کا دعویٰ مت کرو، دوسری نصیحت ہے کہ رسول کا دعویٰ مت کرو۔ اس نے کہا کہ حضرت میں ایک فقیر آدمی، ایک معمولی آدمی، میں ایسا کیسا کر؟ آپ نے فرمایا خدائی کا دعویٰ کا مطلب ہے خدا جو بات کہتا ہے اٹل ہے، بدل نہیں سکتی، تو آدمی اپنے آپ کو اپنی بات کو اٹل نہیں سمجھنا، یہ بدلتے نہیں، یہ خدائی کا دعویٰ۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ رسول کا دعویٰ مت کرو، جو رسول کہے وہ سچ بات ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اسے دوسرا غلط ہے، تو خدائی کا دعویٰ مت کرو، رسول کا دعویٰ مت کرو۔ پھر سنجر کا جو علاقہ قریب میں تھا، بادشاہ تھا، وہاں پہ آپ کے بڑا لنگر لگتا تھا، بڑی خانقاہ تھی آپ کی، ہزاروں لوگ اس میں کیا کرتے کھانا کھاتے، آپ کے کیا کہ تربیت کے لیے وہاں رہتے تھے۔ تو بادشاہ کو اطلاع ملی، تو بادشاہ نے آپ کو ایک خط لکھ کر بھیجایا کہ حضرت میری بادشاہت ہے، بادشاہ کا آدھا حصہ آپ لے لیجئے لوگوں کی خدمت کے لیے۔ تو آپ نے اس کا جواب لکھ کر بھیجایا۔ کیا جواب لکھا آپ نے؟ یاد رکھنے کی بات ہے، آپ نے فرمایا تیری بادشاہت کی میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اگر تیری بادشاہت کے وقت میرے دل میں آئے تو اللہ تعالیٰ میرا دل چھتری کی طرح سیاہ کر دے، اور تیری بادشاہت کے وقت میرے گیہوں کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ میری بادشاہت اللہ کے سامنے، شہنشاہ عالم کے سامنے جب رات کے وقت میں تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتا ہوں، میری وہاں اللہ سے مناجات ہوتی، وہ میری بادشاہت ہے، تیری بادشاہت کو وقت تیری بادشاہت کو میں ٹھوکر مار دیتا ہوں۔ تو یہ بادشاہ وقت کی بڑی آرزو ہوتی تھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، لیکن آپ کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ کوئی بادشاہ کے سامنے، کوئی حاکم کے سامنے، مالدار کے آدمی کے سامنے اس کی عزت احترام نہیں کرتے، اس کے برعکس غریب آتا اس کا احترام کرتے۔ بادشاہ وقت کی بڑی خواہش تھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی، بار بار اس نے قاصد کو بھیجایا تھا، آپ نے اجازت دی، ایک مرتبہ بادشاہ وقت آ گیا، اس کے بعد آپ کے سامنے بڑے زان و ادب بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ظالم تو کس مقصد سے میرے پاس آیا ہے؟ وہ بڑی عاجزی انکساری کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا، اس کے بعد بادشاہ نے آپ کی خدمت میں تھیلی پیش کیا اشرفیوں کی، آپ نے تھیلی ہاتھ میں لی، اس کو نچوڑا، دبایا زور سے، اس میں خون نکلنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اظلم الظالمین ہے، تو ظالموں کا سب سے بڑا ظالم ہے، تو ارحم الراحمین اللہ کے پاس جا کر کیا جواب دے گا؟ پھر فرمایا یہ تمام جو خون ہے یہ عوام کا خون ہے، لے جا تیری تھیلی۔ آپ نے اس کے منہ پر پھینک دیا تھیلی کو۔ تو یہ عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ کی امتیاز تھا، خاص وصف تھا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کو خدمت کرنا، عوام کا خدمت کا معاملہ ایسا تھا، اور آپ کی زندگی پوری لوگوں کی خدمت میں آپ کی گزری۔ آپ کے جو ہے ایسی ایک مرتبہ آپ درس دے رہے ہیں مسجد کے اندر، آپ کے بڑے کاروبار تھے، اللہ نے بڑے مال سے بھی آپ کو نوازا تھا، بڑے تجارت کے کاروبار تھے آپ کے کپڑے کے، تو ایک تجارت کا جو ہے جہاز، کیا کہتے ہیں، پانی کا جو جہاز تھا وہ جا رہا تھا، وہ پانی کا جہاز ڈوب گیا، اطلاع ملی آپ کو، آپ درس دے رہے تھے مسجد کے اندر، کسی نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کا پانی کا جو جہاز جو ہے کپڑوں سے لدے ہوا تھا وہ ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آئی کہ پہلے کی جو خبر تھی غلط تھی، پھر آپ نے فرمایا اللہ کا شکر الحمدللہ۔ آپ کے جو لوگ درس میں بیٹھے تھے مریدین وغیرہ، انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ جہاز ڈوب گیا، نقصان ہو تو الحمدللہ کہہ رہے، آپ فائدہ ہو تو الحمدللہ۔ فرمایا بندے کا یہی کام ہے کہ خوشی میں بھی اللہ کی شکر گزاری کریں، غم میں بھی اللہ کا شکر ہے، بندہ اسی کہتے ہیں کہ آدمی، میں نے دیکھا کہ جب جہاز ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے دل کی طرف نظر ڈالی تو دل مطمئن ہے، دل مطمئن ہے، میں نے سمجھا اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی۔ جب واپس آیا کہ خبر آئی کہ دل جہاز جو صحیح سالم ہے، پھر دل پر نظر ڈال وہی حالت میں ہے، تو میں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے میری ایسی حالت رکھی ہے۔ تو آپ نے نصیحت فرمائی لوگوں کو کہ انسان کو، ایک مسلمان کو ایسی زندگی گزارنا چاہیے، ہر حالت میں، چاہے غم ہو کہ خوشی میں ہو، اللہ کا بندہ بن کر شکر گزاری میں زندگی گزارنا چاہیے۔ پوری زندگی آپ کی انسان کی ہدایت پہ، انسان کے رشد و ہدایت میں گزری۔ پھر آپ کے جو ملفوظات ہیں، آپ کی جو کتابیں مشہور ہیں، غنیۃ الطالبین، الفتوح الغیب، فیوض یزدانی، فتح ربانی، تو اس کے اندر دو باتیں میں آپ کا عرض کرتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں، اللہ کے رسول کی دین کی، اللہ کے رسول کی شریعت کی جو ہے دیواریں منہدم ہو رہی ہیں۔ آپ بیان کریں اپنے آواز میں، وہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جو لوگوں، اللہ کے رسول کی دین کی عمارت کی جو دیواریں منہدم ہو رہی ہیں، گر رہی ہیں، آؤ سب مل کر آؤ، سب مل کر آؤ، اللہ کے رسول کی دین کی شریعت کی حفاظت کریں گے۔ چاند آؤ، سورج آؤ، زمین آ جاؤ، تمام لوگ مل کر، ایک آدمی نہیں کر سکتا اللہ کے رسول کی دین کی حفاظت، تمام لوگ آ جاؤ اور دین کی حفاظت کرو۔ آپ کے صاحبزادے، آپ جو ہے تقریباً آخری عمر میں جب آپ جو ہے آیا آپ کے آخری وہ دنیا سے رخصت ہونے کا، آپ کے صاحبزادے عبداللہ، حضرت عبدالوہاب
رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے متقی بڑے ولی گزرے، آپ کے بڑے صاحبزادے تھے، وہ آپ کے قریب تھے، وہ فرماتے ہیں بجان میرے لیے آپ نصیحت فرمائی، دنیا سے آپ جا رہے مجھے نصیحت، آپ نے فرمایا تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، ہر حال میں اللہ سے تقوی اختیار، ہر چیز اللہ سے مانگو اور کسی سے مت ڈرو۔ یہ آپ کے الفاظ تھے، توحید فرمایا۔ پھر روایت میں ہے کہ آپ کے زبان مبارک اللہ اللہ 3 مرتبہ لکھا، اس دنیا سے آپ رخصت ہو گئے، آپ نے وہ دنیا کے اندر وہ تعلیم دی، وہ تزکیہ کیا، بھٹکے ہوئے انسانیت کو ایک نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آپ کے وابستہ ہیں۔ آپ کے نام، آپ کے تذکرہ، آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کا نام لیتے ہی ہزاروں لوگ، ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ ہیں، ان کا دل بھی جھک جاتا ہے اور گردن بھی جھک جاتی۔ اللہ نے آپ کو مغفرت عطا فرمائی، آپ کی پوری زندگی دین کی بقا کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے آپ نے لگا دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، اللهم اغث امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرجا عاجلا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔